الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم پوری امت مسلمہ دے رہبر و رہنما پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم واسطے، پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، مختصر وقت کے اندر شان اہل بیت و آل رسول انشاءاللہ میں بیان کروں گا جو غلط فہمی لوگوں کے دل اندر یہ ڈال دیتی گئی کہ اہل الحدیث اہل بیت منکر نے نعوذ باللہ العیاذ باللہ کہ اہل بیت کی شان نہیں مانتے. میرے بھائیوں، جڑا بندہ ادھر ساڈا امام ہے، جڑا بندہ اہل بیت کا گستاخ ہے، وہ بندہ جہنمی ہے اور لعنتی بندہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ بندہ جہنم رسید کر دیتا جائے گا، کیونکہ جڑا اہل بیت کا منکر ہے وہ اللہ دے قرآن کا منکر ہے، جڑا اہل بیت کا منکر ہے وہ جناب رسول اللہ کا منکر ہے، جڑا اہل بیت کا گستاخ ہے، شان اندر جڑا بندہ گستاخی کرتا ہے وہ دا ایمان نال کوئی تعلق نہیں. اس واسطے یہ غلط فہمی اور اشکال دور کرنے واسطے یہ سبق انشاءاللہ میں اج کراں گا مختصر وقت اندر اختصار دے نال. اللہ سانو اہل بیت دے نال سچی محبت نصیب فرمائے. اور دوسری بات، ایک ہے آل رسول اور ایک ہے اہل بیت. اس اندر فرق سمجھ لینا. ابتدا اندر آل رسول وہ ہے بنو ہاشم دا ہر مرد اور عورت نو
آل رسول بولیا جاتا ہے، یعنی آل عباس یہ آل رسول اندر شامل ہے، آل عقیل، آل جعفر، آل بنی حارث اور آل علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے جن لوگوں نے صدقہ حرام کر دیتا گیا یہ سارے آل رسول اندر انہاں دا شمار۔ اور ایک ہے اہل بیت، اہل بیت وہ لوگ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج اہل بیت نے، آپ کے بیٹے بیٹیاں اہل بیت، حضرت نواسے نواسیاں، انہاں نوں اہل بیت بولیا گیا۔ لہذا آل رسول اور اہل بیت کا مجموعی طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام، مرتبہ اور احترام پیارے نبی نے بیان فرمایا، جی سبحان اللہ۔ اور دوسری بات کے بعد لوگوں کے ذہن اندر یہ بات بھی ڈال دیتی گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ خاتون جنت پیارے رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ حسن و حسین دی اماں رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی، چار ہستیاں اور پنجویں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں پانچ ہستیاں دے بارے عقیدہ رکھن والے کہ صرف پانچ تن یہی اہل بیت نے، میرے بھائیوں کے ظلم ایک اور زیادتی ہے کہ اللہ دے نبی دی ازواج نو اہل بیت وچوں خارج کر دیندے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی صرف پانچ ہستیاں نو اہل بیت تسلیم کرنا اور نبی دی ازواج کا انکار کرنا یہ سراسر قرآن کا بھی انکار ہے اور نبی دے فرمان کا بھی انکار ہے۔ جی میرے بھائی توجہ فرمانا، ہوں میں بات شروع کرا قرآن پڑھ کے کہ نبی دی ازواج نو اللہ نے قرآن نے اہل بیت آکھیا ہے۔ جو دی اہل بیت یہ ترجمہ یہ بنتا ہے نا کہ اہل بیت عربی اندر تے اردو اندر یہ مطلب ہے پنجابی اندر گھر والے۔ کوئی بندہ اپنے بیوی بچیاں کو لین واسطے جائے کہتے حضرت کتنے جا رہے ہو؟ کہتا میں اپنے گھر والے کو لین جا رہا۔ کیوں نہیں؟ گھر والے تو مراد اہل بیت، ان اندر اول درجے کا شمار بیوی کا آیا کرتا ہے اور اولاد کا۔ لہذا قرآن سورۃ الاحزاب نے اس سے بات کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر! فرمایا جی اللہ دا قرآن پڑھیا، اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ پیارے نبی دی ازواج دا ذکر فرما دیا ہویا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیو اپنی ازواج نو حکم فرما دیو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھر اندر ٹھہریاں رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ اور جہالت والا عزت و زینت اپنانا پیارے نبی نو اللہ نے منع فرما دیتا ہے۔ نالی فرمایا اللہ نے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ انہوں اقوم یعنی کنہ دی بات ہو رہی ہے؟ ازواج مطہرات کا اللہ خطاب فرما رہے پیارے نبی نو کہ اپنی بیویاں نو اے حکم دے دیو، اے حکم فلاں فلاں حکم ارشاد فرماتے چلے جاؤ۔ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ انہوں کو نماز پڑھنیاں گئی، اللہ اکبر، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ نے اللہ کے رسول دے احکامات مننے۔ اللہ کریم نے انہاں چیزاں کا ذکر فرمانے تو بعد فرمایا انما یرید اللہ اکبر۔ اللہ نے ساریاں انہاں چیزاں کا ذکر فرمان تو بعد اگلی بات جڑی سمجھائی کہ یہ کتاب پیارے نبی دی ازواج دا
کرن تو بعد اہل بیت اللہ نے انہاں نوں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، اے پیارے نبی جی اللہ تیرا دا فرماندا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، ان اہل بیت والیاں تو ان تواڈے گھر والیاں کولو ان ازواج مطہرات تو اللہ فرمایا لیذہب عنکم الرجس، اللہ اکبر، ان کا سمجھ آئی کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ارادہ رکھ دے اللہ کی ناپاکی پالیدگی گندگی نو اللہ سونا دور فرما دے کن لوگاں تو فرمایا اہل البیت، اہل بیت کو کیوں نہیں کنہ دے ذکر اللہ نے ازواج کا ذکر فرمان تو بعد نال ہی اہل بیت کا، اللہ اکبر، تاکہ لوگاں نو گل سمجھ آ جائے کہ اہل بیت اللہ دے نبی دی ازواج نو بولیا گیا ہے، میرے نبی دیاں بیویاں اہل بیت اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا دے جس وقت قرآن دی آیت نازل ہوئی میرے حجرہ اندر پیارے نبی دی زوجہ حضرت ام سلمہ فرمایا میرے حجرے اندر قرآن دی آیت اتری، اللہ اکبر، پیارے نبی نے فرمایا حضرت علی نو بلاؤ و سیدہ فاطمہ نو بلایا گیا، حضرت حسن و حسین نو بلایا گیا، اللہ اکبر، انہاں لوگاں نو بلا کے پیارے نبی دعا فرمان لگ گئے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت نے، حضرت علی و سیدہ فاطمہ اور حضرت حسن و حسین کو بلا کے پیارے نبی نے پھر دعا فرمائی، فرمایا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت نے، اللہ اکبر، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اللہ دے پیارے نبی جی ما انا من اہل البیت، حضرت کیا میں اہل بیت اندر شامل نہیں ہاں، پیارے نبی نے فرمایا انتی علی مکانکی وانتی علی ام سلمہ تو تیرا اپنی جگہ خیر تے موجود ہے، یعنی پہلے ہی تیرا ذکر اہل بیت اندر شمار ہے، اللہ نے نبی دیاں بیویاں نو اہل بیت فرمایا ہے، ام سلمہ تو تے پہلے ہی خیر تے موجود ہے، اس بات تو کل جڑی سمجھ آئی نبی دیاں بیویاں اہل بیت نے، اور یہ پیارے نبی جی ازواج اہل بیت اندر تے جڑا نبی دیاں بیویاں دے اہل بیت ہون دا انکار کرے وہ بندہ قرآن دا منکر ہے، اللہ اکبر، پیارے نبی دے فرمان دا منکر ہے، اللہ اہل بیت دی شان اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ ارشاد فرمانے سن پیارے نبی قدیر خم مقام دے حضرت خطبہ ارشاد فرما رہے، آپ نے فرمایا صحابیوں ہو سکتا ہے اللہ کا پیغام میرے رائے آ جائے، میں اللہ کا پیغام قبول فرما لوا، مطلب اللہ دے نبی دے سے ہو سکتا ہے مینوں اللہ کی طرفوں موت کا پیغام آ جائے، میں دنیا تو رخصت ہو جاواں، آپ نے فرمایا تو بڑیاں کی اہم چیزاں میں تواڈے اندر چھوڑ کے جا رہا، دو چیزاں تواڈے اندر بڑی اہم چیزاں، اولہما کتاب اللہ، پہلی رب دا کتاب یعنی اللہ دا قرآن، اللہ دی کتاب ہے، فرمایا فیہ الہدی والنور، اس اندر ہدایت بھی ہے نور بھی ہے تواڈے واسطے، اور دوسری بات اللہ دے نبی نے فرمایا ثم قال اہل بیتی،
دوسرا فرمایا میرے اہل بیت میں تہاڈے اندر چھوڑ کے جا رہا، ایک رب دی کتاب قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ اور پیارے پیغمبر بار بار صحابہ کو کہتے رہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ صحابیوں نے اللہ دا واسطہ دے کے تانوں کہنا میرے اہل بیت دا خیال کرنا، میرے اہل بیت دا احترام کرنا، عزت کرنا، اہل بیت دا خیال رکھنا۔ پیارے نبی بار بار یہ کوئی بات سمجھاتے رہے۔ اللہ اکبر میرے ویرو، کیڑا کہنا ہے کہ لوگ انہاں نوں نہیں مانتے، تھوڑے لوگ آنے دوروں دوروں گلا کرنے والے حضرت علی نو نہیں مانتے، سیدہ فاطمہ نو نہیں مانتے، حسن و حسین نو نہیں مانتے۔ وہ میرے ویرو جوے اہل بیت دے اندر نبی دیاں بیویاں کا ذکر ہے، اسی طرح اہل بیت اندر حضرت علی و سیدہ فاطمہ حضرت حسنین کریمین دا ذکر۔ جڑا بندہ ان ہستیاں دا انکار کرے شام اندر گستاخی کرے وہ بندہ جہنمی ہے، لعنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں کل مقدی مکاوا میرے نبی دے اہل بیت کی شان اندر۔ اللہ اکبر میرے ویر ہر نماز اندر لولی ہر نماز اندر ہر رکعت اندر اہل بیت کا جدوں تک ذکر نہیں کرے گا اللہ تیری نماز قبول نہیں کرے گا۔ لولی ہر رکعت اندر اہل بیت کا ذکر کے میں آگے آئے توجہ فرمانا تے گل سمجھ آئے۔ اللہ اکبر نماز اندر بندہ پڑھتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ منو سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ جنہ تے تیرا انعام ہویا۔ اللہ راستہ کن لوگوں کا جنہ تے رب دا انعام ہویا۔ یعنی ہر نماز اندر اور ہر رکعت کے اندر بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے کہ ان لوگوں کا ذکر انعام کن لوگوں تے ہویا۔ اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم، جن لوگوں تے اللہ نے انعامات فرمائے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا انعام اللہ دا کن لوگاں تے انبیاء تے صدیقین اور شہداء تے صالحین تے۔ اور میرے ویر اہل بیت دے اندر شہداء موجود ہیں کہ نہیں؟ وہ جی اہل بیت اندر شہداء موجود نے۔ پھر پتہ کی چلیا اس آیت اندر شہداء کا ذکر یعنی اہل بیت کا ذکر موجود ہے۔ جدوں تک یہ آیت نہیں پڑھے گا اہل بیت کا ذکر نہیں ہوئے گا اللہ تیری نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اگلی گل ہر نماز اندر تشہد کے اندر جدوں تک اہل بیت کا ذکر نہیں کرے گا اللہ تیری نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ اور ہر تشہد کے اندر اللہ اکبر بندہ نماز کی حالت اندر کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے تے سلام ہوئے۔ ان پڑھتے اس جگہ تے جدوں پہنچیا اللہم صلی علی محمد، یعنی یہ الفاظ پڑھن تو بعد اللہ
ترجمے تو غور کر، کاش سانو نماز ترجمے نال پڑھنے آ جائے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا وہ نماز اندر ایک بندہ تلاوت کرنے والا ان جملیاں دی کہندا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہ آسمان دا تو رحمت نازل کر جناب رسول اللہ تے، اور نال کی کہندا ہے وعلی آل محمد، اللہ جی جناب رسول اللہ تے رحمت نازل کرنے کا اسی طرح فرمایا وعلی آل محمد، اللہ آل محمد تے بھی رحمت نازل فرما۔ اللہ اکبر۔ میرے ویر آل محمد دے اندر میرے نبی دیا بیویاں سیدہ خدیجہ، آل رسول اندر حضرت عائشہ، آل محمد دے اندر حضرت حفصہ، آل محمد دے اندر میرے نبی دیا ساری بیویاں، آل محمد دے اندر شمعال، حضرت عباس زیاد، آل محمد دے اندر آل عقیل، آل جعفر اور آل علی رضی اللہ تعالی، آل محمد دے اندر انہاں دا شمار ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے اندر جناب حضرت موسیٰ قاسم، زین العابدین، امام تقی، امام نقی، آل محمد دے اندر حضرت علی و سیدہ فاطمہ، حضرت حسین کریم ہے۔ جدوں تک انہاں تے درود نہیں پڑے گا تیری نماز نہیں ہوئے گی۔ اور یہ ہے مقام شان اہل بیت دا، آل رسول دا، دوری نماز کی حالت اندر بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جدوں تک یہ کلمات نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوئے گی۔ میرے ویرو، میرے ویر، آل رسول دا مقام، آل رسول دی شان، اہل بیت دا مقام، اللہ اکبر۔ صحابہ کتنا احترام کرتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی، کیا جو رضی اللہ تعالی ہم تھا کہ دعا کرتی ہے، جو آخری بات سن لو انشاءاللہ دعا کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنے بیٹیاں نالوں زیادہ حضرت حسن و حضرت حسین نال محبت کرتے نے، آلے رسول کو دی وجہ کر کے حضرت عمر جدوں وظیفہ مقرر فرما رہے نے حضرت حسن دا حضرت حسین دا 5,000 درہم انہاں وظیفہ مقرر فرمایا۔ حضرت عمر دا بیٹا عبداللہ کھڑا ہو گیا، عبداللہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں بابا حضرت حسن حسین دا اتنا زیادہ وظیفہ اور میرا کم، اللہ اکبر، لہذا اعلان صاحب ہی نہیں ہوئے گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں بیٹا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، عبداللہ کھڑے ہو گئے، فرمایا بیٹا عبداللہ حضرت حسن و حضرت حسین جیسا نانا پیش کر کے دکھاؤ، حضرت حسن و حسین جیسا والد اور والدہ پیش کر کے دکھاؤ۔ جڑا مقام حضرت حسن و حسین نو مل گیا، آل رسول نو مل گیا، بیٹا عبداللہ بلا تو کدو مقام لے سکتا ہے؟ آل رسول دا تے شان ہی بڑا بلند ہے، اہل بیت دا تے مقام بڑا بلند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اخیر عمر اندر حضرت علی دی بیٹی کلثوم نال نکاح اس واسطے فرمایا سی۔ حضرت کلثوم حضرت علی دی بیٹی نال حضرت عمر نے نکاح اس واسطے فرمایا سی، کہتے سن لوگوں میں پیارے نبی کو سنیا سی، آپ نے فرمایا سی کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ، قیامت والے دن سارے تعلق رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی اللہ سببی و نسبی، مگر پیارے نبی دا تعلق جس بندے نال جڑ گیا، رشتہ داری قائم ہو گئی، تعلق جڑ گیا، فرمایا قیامت والے دن یہ نہیں ختم ہوگا۔ حضرت عمر فرمایا میں علی دی بیٹی
کلثوم دے نال نکاح اس واسطے فرما رہا کہ سونے نبی نال میرا تعلق مضبوط ہو جائے، اہل بیت دے نال میرا تعلق جڑ جائے۔ میرے بھائیو صحابہ دی ایڈی محبت ہے کہ لوگ دوروں دوروں گلا کرنے والے الیاذ باللہ کے لوگ حضرت عمر دا حضرت ابو بکر دا اہل بیت دے نال اختلاف سی۔ میرے بھائیو دوروں دوروں گلا سنن والے اور اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ سچ بات سن کے تحقیق کریا کرو، محبت کی بات سن کے غور اور فکر کر۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے اہل بیت دے نال آل رسول دے نال اللہ سانو سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ سارے صحابہ دے نال اللہ سانو محبت کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔